دنیا کے چند حیران کن قصبے۔ ہماری زمین کا ہر شہر اور قصبہ اپنی جگہ منفرد ہے، مگر کچھ جگہیں ایسی ہیں یا اتنی غیر معمولی ہیں کہ یہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارے سیارے میں ایسے مقامات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایسی ہی عجیب و غریب قصبوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عبدالستار اور آپ دیکھ رہے ہیں AS Info TV۔ وہ قصبہ جہاں مرنے کی اجازت نہیں، جی ہاں، لانگا یربین یورپی ملک ناروے میں واقع ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی کو سرکاری طور پر مرنے کی اجازت نہیں۔ اس قصبے میں قبرستان تو ہے مگر اسے 70 برسوں سے استعمال نہیں کیا گیا، اور یہاں لوگوں کو مرنے کی اجازت نہ دینے کی وجہ یہاں کا موسم ہے جو کہ اتنا سرد ہے کہ مردہ جسم ڈیکمپوز نہیں ہوتا اور جنگلی جانور قصبے پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ یہاں قریب مرگ افراد کو طیارے کے ذریعے ناروے کے دیگر علاقوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، 2 ممالک میں شامل قصبہ۔ ویسے تو متحد قصبے 2 ممالک کا حصہ ہیں، مگر جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ سب سے غیر معمولی ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی دونوں کا حصہ ہے۔ معاشی طور پر یہ سوئٹزرلینڈ کا حصہ ہے جبکہ انتظامی طور پر جرمنی کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ واحد جرمن قصبہ ہے جہاں سوئس فرانک کو مرکزی کرنسی کی حیثیت حاصل ہے، جبکہ 2 پوسٹل کوڈز ہیں، ایک سوئس اور ایک جرمن۔ یہاں کے شہر کے سوئس اور جرمن دونوں فون نمبر ملتے ہیں، جبکہ یہاں کی فٹ بال ٹیم واحد ٹیم ہے جو سوئس چیمپئن شپ کا حصہ بنتی ہے۔ جہنم۔ امریکی ریاست مشیگن میں ایک قصبہ کا نام ہیل یعنی کہ جہنم ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ واضح نہیں مگر یہاں کے رہائشی اس نام پر خوش ہیں۔ واہ، چینی آسٹرین قصبہ۔ چینی افراد کو دنیا کی ہر چیز کی نقل کرنے کی صلاحیت میں سب سے آگے مانا جاتا ہے اور ان میں پورے قصبے بھی شامل ہیں۔ ایک بار انہوں نے فیصلہ کیا کہ آسٹریا جائے بغیر وہاں کے مشہور قصبے ہالسٹین کی سیر کا موقع مل سکے تو اسے اپنے ملک میں تعمیر کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس چینی آسٹرین قصبے کی زمین آسٹریا کے قصبے کے مقابلے میں زیادہ مہنگی ہے۔ غاروں کے اندر چھپا قصبہ۔ تیونس کا یہ قصبہ ماٹا اپنی نوعیت کا منفرد قصبہ ہے جہاں کے بیشتر رہائشی زیر زمین غاروں میں رہتے ہیں۔ یہاں سطح زمین پر بھی کچھ گھر ہیں مگر بیشتر افراد روایتی غاروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک ہی عمارت میں قائم قصبہ۔ امریکی ریاست الاسکا کا ایک چھوٹا سا قصبہ وائٹائر، جسے ٹاؤن انڈر ون روف بھی کہا جاتا ہے، یہ قصبہ کافی چھوٹا ہے اور یہاں کی آبادی 217 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ یہاں تک رسائی کشتی یا ایک سرنگ کے ذریعے ممکن ہے۔ مگر یہ باعث حیرت نہیں بلکہ اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہاں رہنے والے تمام افراد ایک ہی عمارت بیگیج ٹاورز کے اندر رہتے ہیں جو سرد جنگ کے عہد ایک فوجی بیرک سے تعمیر کی گئی جو 1974 میں ہوئی۔ نیلا قصبہ۔ مراکش کا یہ خوبصورت قصبہ شفشاون اس نام کے صوبے میں واقع ہے اور یہاں کی انفرادیت اس کی تمام عمارتوں پر نیلا رنگ ہے اور اس لیے یہ نیلے شہر کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ اس شہر کی ہر عمارت اور در و دیوار پر نیلا رنگ دراصل یہودی رواج کی یادگار ہے جو صدیوں پہلے یہاں سے چل گئے تھے، لیکن بعد میں آنے والوں نے یہ سلسلہ برقرار رکھا اور آج تک اس شہر میں بننے والا ہر گھر، ہر دکان، ہر مکان، یہاں تک کہ گملوں اور کھمبوں تک نیلا رنگ ہی کیا جاتا ہے۔ ایلینز کا قصبہ۔ نیو میکسیکو کے قصبے روزیول کے باسیوں کا دعویٰ ہے کہ 1947 میں یہاں ایک اڑن تشتری گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ اس بات کو کچھ لوگ درست مانتے ہیں اور کچھ نہیں، تاہم اس کے بعد اس قصبے کو ایلن سٹی کی حیثیت سے شہرت ضرور مل گئی۔ یہاں خلائی مخلوق کی تھیم پر فیسٹیولز کا انعقاد ہوتا ہے، جبکہ میک ڈونلڈ کے ریسٹورنٹ کو بھی ایلن کی تصویر سے سجایا جاتا ہے۔
گہرے سمندر میں بسا قصبہ آئل راکس کے نام سے آذربائیجان میں ایک صنعتی قصبہ قائم کیا گیا جو کہ کھلے سمندر میں ایک آئل فیلڈ کے اوپر دھاتی پلیٹ فارم پر تعمیر کیا گیا۔ یہاں 2000 افراد کام کرتے ہیں، تاہم رہنے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ قصبہ جہاں مردوں کی تعداد زندوں سے زیادہ۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا قصبہ کولمبا 70 قبرستانوں کا گھر ہے اور وہاں اوسطاً ایک زندہ شخص کے مقابلے میں 1000 مردہ افراد موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریب موجود شہر سان فرانسسکو تمام قبرستانوں میں موجود میتوں کو یہاں منتقل کر دیا گیا تھا اور اب یہاں صرف گورکن پھول فروش اور قبروں کی یادگار بنانے والے ہی مقیم ہیں۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ قصبے کیسے لگے کامنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ایجوکیشنل انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالستار کو اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔